الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو عافیت کے ساتھ یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جو بہت برکت والا ہے، جو بہت رحمت والا ہے، اور یہ مہینہ ہمیں بہت سے پیغام بھی دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ مہینہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے اپنے رب کی عبادت میں ہمیں ڈوب مرنا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت ہی کے لیے جینا ہے، یعنی ہم سارے کام جو ہے اپنے بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا منادی جب یہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، تو ہم سب لوگ جو ہے نماز کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا، ہمارے سامنے کھانا رکھا رہتا ہے لیکن ہم نہیں کھا سکتے، تو یہ مہینہ یہ حکم دیتا ہے ہمیں اور یہ پیغام دیتا ہے کہ سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع ہمارا رب ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ سب کچھ دینے والا، سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا یقین ہمارے دل میں خوب بیٹھ جائے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ جو قرآن کریم کے بھی آیت پڑھی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کیا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید آگے یہ فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو بھی تم میں سے یہ مہینہ پائے وہ ضرور روزے رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کتنے رحیم اور کریم ہیں ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا کوئی مسافر ہے تو وہ کیا کر لے؟ بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہیں ہمارے اوپر کہ بھئی کوئی بیماری آ گئی، آدمی بتا کے تو آتی نہیں ہے بیماری، کوئی بیمار ہو گیا تو بعد میں جو ہے اس روزے کی قضا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے فرما رہے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ تمہارا رب اللہ تمہیں کیا چاہتا ہے؟ بکم اليسر، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے یا تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ہم یہ سوچیں معاذ اللہ کہ روزہ رکھ کے جو ہے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور ہم پریشان ہی تو ہو رہے ہیں، تو ہم بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کی یاد میں کتنا دل لگتا ہے ہمارا۔ واقعتاً رمضان کی ایک ایسی فضا ہوتی ہے کہ بعد کے ایام میں بھی ہم روزہ رکھیں لیکن وہ مزہ نہیں آتا، کیسے ہم لوگ ایک انرجیٹک رہتے ہیں اور کیسے جو ہے ہمارے اندر جو ہے ایک الگ سے قوت آ جاتی ہے، پورے دن کچھ کھانا نہیں، کچھ پینا نہیں۔ یہ اللہ ہی کی یاد تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو آفر دیتے ہیں کہ جس طریقے سے جو ہم لوگ بڑے شو روم میں دیکھتے ہیں کہ بھائی فاسٹ ٹریک وغیرہ میں جائیں ہم 50% آف، کیا چلتا ہے؟ بائی ون گیٹ ون فری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں بائی ون گیٹ 70 فری، کہ تم ایک خریدو ہم تمہیں 70 دیں گے، تم آؤ تو میری طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ اللہ کی طرف بھاگو اور اللہ تعالیٰ کو پکڑو۔ یعنی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پکڑنا ہے ہمیں؟ کہ اللہ کی یاد میں اپنے دن اور رات کو گزارنا ہے ہمیں۔ اور رمضان کا یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے کے ہمیں فضائل کو جاننا ہے، اور جس طریقے سے ہمیں فضائل کو جاننا ضروری ہے اسی طریقے میں ان مہینے کے جو مسائل ہیں ان کو بھی جاننا ضروری ہے کہ ہم جو ہے روزہ کس طریقے سے رکھیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے دن اور رات گزاریں۔ تو چند مسائل جو ہے وہ آج انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ روزے کی نیت ہوتی ہے۔
تو روزے کی نیت کس طریقے سے کی جائے؟ روزے کی نیت جو ہے وہ اس طریقے سے کرنی ہے کہ دل میں ارادہ ہمیں کر لینا ہے کہ ہم جو ہے وہ کل روزہ رکھیں گے، اور یہ روزے کی نیت جو ہے وہ آدھے دن تک کر سکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ روزے کی نیت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے روزے کی نیت نہیں کری تھی اور ارادہ نہیں تھا کل کا روزہ رکھنے کا، اور جو ہے سوتے رہ گئے صبح میں، اور صبح 10 بجے آنکھ کھل رہی ہے، پھر بھی اگر دل یہ چاہ رہا ہے کہ روزہ رکھنے کا تو روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر یہ آتا ہے سحری کا مسئلہ۔ سحری کے متعلق اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم سحری ضرور کرو، یعنی جو ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سحری تم ضرور کرو، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگرچہ کچھ گھونٹ پانی ہی پیو۔ اس سے کیا ہے؟ اس سے اللہ رب العزت تمہارے درمیان برکت پیدا فرما دیں گے، اور ملائکہ یعنی فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے اور استغفار کریں گے تمہارے لیے۔ تو سحری کرنے کی بھی جو ہے اللہ کے نبی نے بڑے فضائل بتائے ہیں، تو ہم لوگوں کو سحری بھی ضرور کرنا چاہیے۔ اگرچہ آدمی صبح اٹھتا ہے کھانے کا دل نہیں چاہتا ہے، لیکن تھوڑا بہت ضرور کھانا چاہیے ہمیں۔ پھر آتا ہے افطار کا مسئلہ۔ افطار کے وقت اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے خوب متوجہ ہوتی ہے، اور ہم لوگوں کو خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا اس وقت نہ ایسا ہے کہ جو اللہ رب العزت سے نہیں مانگتا، وہ ایسا ہے کہ جیسے دن بھر کسی آدمی نے جو ہے وہ مزدوری کری، اور جب مزدوری لینے کا وقت آیا، اور جب جو ہے جو اس کو دن بھر کا کام کرنے کی جو اس کی اجرت ملتی ہے، جب وہ وقت آیا تو وہ چلا گیا وہاں سے۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو اللہ رب العزت سے اس وقت جو ہے وہ خاص دعا بھی کرنی ہے، اور افطار سے پہلے بھی دعا کریں، اور افطار جب ہم کر لیں اس کے بعد بھی اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ احادیث میں جو ہے وہ طرح طرح کی دعائیں ہیں، ہم لوگ ان دعاؤں کو سیکھیں اور ان دعاؤں کو جو ہے وہ اپنی خاص دعاؤں میں جو ہے اس کو شامل کریں۔ تو افطار کے وقت ایک تو خاص طریقے سے دعا کریں، اور پھر اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے بارے میں بڑی فضیلت بتائی ہے جو کہ روزے داروں کو روزہ افطار کرواتے ہیں، یعنی جو ہے وہ دوسروں کی جو ہے وہ جو مطلب یا مسافر ہو یا کسی بھی اعتبار سے دعوت بھی کر دیں تو اللہ کے نبی نے جو ہے وہ اس کی بڑی فضیلت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی ایک مجمع میں تھے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ روزے دار کو روزہ کروانے والا، روزہ افطار کروانے والا ایسا ہے جیسا کہ جو ہے اس کا ثواب جو ہے دوسرے کو مل جائے، یعنی جو ہے جو روزہ رکھنے والا ہے اتنا ہی ثواب اس کو بھی مل جائے گا، اور روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم میں سے تو کوئی اتنی وسعت ہی نہیں رکھتا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا جو ثواب ہے یا اللہ جو قبولیت کا درجہ اللہ رب العزت دیتے ہیں وہ پیٹ بھر کر نہیں دیتے ہیں، اگرچہ 2 گھونٹ ہی پلا دو کسی کو یا 1 گھونٹ لسی ہی پلا دو، اس پہ بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ نواز دیتے ہیں۔ تو ہم لوگ اس کا بھی اہتمام کریں کہ اگر دیکھیں کوئی ضرورت مند ہے اور وہ روزے دار ہے تو اس کو روزہ افطار بھی ضرور کروائیں۔ اب جو ہے چند مسائل ہم لوگ وہ جان لیتے ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور چند وہ مسائل جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ چند وہ مسائل جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے کہ الٹی کرنا، الٹی، لیکن یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنا ہے جو طے کرنا ہوتا ہے الٹی، وہ اگر ہم جان بوجھ کر کریں، انگلی ڈال کے کریں یا کسی بھی چیز کے ذریعے سے جان بوجھ کر الٹی اگر کی جائے تو جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر خود بخود الٹی آ جائے، چاہے منہ بھر کر آئے چاہے کتنی ہی الٹی آ جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر کسی روزے دار کو یہ احساس ہے اور یہ پتہ ہے کہ بھئی میرا روزہ ہے، اور وہ کسی بھی اعتبار سے پانی کا استعمال کر رہا ہے اور پھر اس نے پانی پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ وہاں پہ اس چیز کا خیال نہیں رکھا جائے گا کہ بھئی دھوکے سے پی لیا، اگرچہ دھوکے سے پی لیا لیکن یاد تھا، اس وجہ سے احتیاط لازم تھی، احتیاط نہیں کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر آتی ہے بلڈ ٹیسٹ کروانا، بلڈ ٹیسٹ کروانے کی وجہ سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے ڈرپ لگوانا، ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سے حضرات کو انسولین کی ضرورت پڑتی ہے، انسولین لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ جو ہے انہیلر لینا، جیسے استھما کے جو مریض ہوتے ہیں وہ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں تو انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھاپارا لینا، جو اسٹیم لیتے ہیں ہم لوگ، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی ایسے انجیکشن کا لینا کہ جو طاقت ہمیں دے تو اس سے بھی جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا انجیکشن کوئی بھائی ہماری ضرورت بن چکا ہے، جیسے کہ انسولین کی بھی شکل انجیکشن کی ہی ہوتی ہے تو وہ لے سکتے ہیں، لیکن طاقت کا انجیکشن لینے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو آپ کو بلڈ دینا ہے تو احتیاط کرنی چاہیے کہ روزے میں بلڈ نہ دیں۔ ہاں اگر بہت زیادہ ضرورت ہے، کوئی حالت ہی نہیں بن پا رہی ہے تو پھر بلڈ دے سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ چند مسائل ہیں، باقی کچھ مسائل ہیں تو آپ لوگ دریافت کر سکتے ہیں۔
باقی جو ہے یہ ہے کہ روزے دار کو اس اعتبار سے روزہ رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ ہر اعتبار سے اللہ رب العزت کی یاد میں جو ہے وہ جھوم جائیں. مطلب اللہ کے نبی نے اس کے متعلق حدیث فرمائی ہے کہ لیس لہ فرب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بغیر سوائے بھوک کے کچھ عطا ہی نہیں ہوتا. تو ہم لوگوں کو صرف بھوک کا روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہم لوگوں کو روزہ اس چیز کا رکھنا ہے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، ہم کسی کو گالی گلوچ نہیں کریں، ہر کسی سے اچھا کلام کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں. تو ان سب چیزوں کو بھی ہمیں احتیاط رکھتے ہوئے اس رمضان کو گزارنا ہے. اور اس رمضان کو کیوں نہ ہم اس طریقے سے گزاریں کہ یہ رمضان ہم سب یہ سوچ رہے واقعتاً کسی کا وقت بھی متعین نہیں ہے کہ یہ آج ہمارا آخری روزہ ہوگا، یہ سجدہ ہمارا آخری سجدہ ہوگا. تو جس طریقے سے ہم اس کو ادا کریں گے تو یقیناً وہ مزہ ہمیں بعد میں نہیں عطا ہو سکتا ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ ہمیں دیا ہے، پتہ نہیں ہم لوگ اگلے سال کون رہے کون نہیں رہے. تو ہم لوگ یہ رمضان ایسا گزاریں بھائیوں کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہم جو ہے وہ کیا کریں. اللہ کے نبی کل کو جب ہم سے پوچھیں کہ میں تمہارے لیے اتنی دعائیں کر کے گیا تھا، تم نے کیا کیا ہے اس کے لیے، تو ہم کم سے کم اللہ کے نبی کو منہ دکھانے کے لائق رہیں. اللہ کے نبی نے دو چیزیں فرمائی ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص اس مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی اللہ رب العزت کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین رکھتے ہوئے روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے پیرلل ایک اور چیز فرمائی ہے کہ من قام رمضان، کہ جو رمضان میں قیام کرے یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ کھڑا اللہ رب العزت کے لیے کھڑا ہو اور اللہ رب العزت کے لیے جو ہے وہ نماز ادا کرے اور تراویح پڑھے، تو اس کے لیے کیا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ہے اس کے لیے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو ہم روزے پر تو عمل کرتے ہیں لیکن تراویح میں ہمارے طرف سے جو ہے وہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک ہی حدیث میں پیرلل اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، ایک ساتھ فرمایا ہے. تو ہم لوگوں کو ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے کہ اللہ رب العزت جب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بائی 1 گیٹ 70 فری، تو ہم لوگ کیوں نہ اس آفر کا مزہ اٹھائیں، کیوں نہ ہم لوگ جو ہے اللہ رب العزت کے لیے خوب تراویح پڑھیں اور اللہ رب العزت کی یاد میں جو ہے وہ اپنے دن اور رات کو جھونک دیں. کہ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ہے کہ دن میں روزہ رکھو اور رات میں تراویح پڑھو، اور پھر تراویح کے بعد بھی جو ہے وہ اپنی انفرادی عبادات میں بھی ہم اپنا وقت گزاریں. کہ اللہ کے نبی جو تہجد پڑھا کرتے تھے وہ اللہ کے نبی جو ہے وہ رمضان میں بھی پڑھا کرتے تھے اور غیر رمضان میں بھی پڑھا کرتے تھے. تو ہم لوگ خوب عبادت کریں اور اللہ رب العزت کی اس رحمت کو اور اللہ رب العزت نے یہ جو موقع دیا ہے ہم لوگوں کو اور یہ جو آفر دیا ہے اس کا خوب ہم لطف اٹھائیں اور خوب اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں لگ جائیں. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.